لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 آمین جل جلالہ و من والہ عظیم الشان برہان ولا الہ غیرہ اللہ 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 اللہ
تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، اور کروڑوں درود کروڑوں سلام آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور خراج تحسین اولیاء امت کے لیے کہ جن کی شب و روز محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا وہ دین متین بہینی ہی ہم تک پہنچا، اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمارے ہاں سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہم العالیہ کی توجہات ہماری طرف مبذول فرمائی، اور آپ ایک ذاکرین کا عظیم قافلہ لے کر اپنے تمام تر روحانی جلووں کے ساتھ ہمارے ہاں آج مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ یہ ان اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا ہوتا ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بدلے میں ان کو یہ عنایت عطا کی ہوتی ہے کہ یہ جس سمت بھی جاتے ہیں وہاں پہ ذکر کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیوں نہ بیان کروں کہ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ الحمدللہ ہمارے خواجگان کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی زبانوں پہ کلمہ اور اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں کی زبان پہ بھی اپنا نام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جاری فرما دیا۔ میں جتنی دفعہ بھی شکریہ ادا کروں قبلہ پیر صاحب کا وہ کم ہے کہ آپ
अपनी अलालत के बावजूद, मसरूफियात के बावजूद हमारे यहाँ हर दफ़ा तशरीफ़ लाते हैं और हमारे हौसले बढ़ाते हैं और हमारे ऊपर तवज्जुहात फरमाते हैं। आपके साथ आपके नूर नज़र, लख्ते जिगर साहिबजादा वाला शान साहिबजादा मेहदी ज़मान अल खैरी साहब और साहिबजादा वाला शान साहिबजादा मोहम्मद हरार ज़मान अल खैरी साहब की तशरीफ़ फरमा हुए और आलिम नबील फाज़िल जलील, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे शेख जहाँ पे रूहानी तौर पर अल्लाह का जिक्र करके मखलूक के सीने साफ करते हैं, वहाँ पे अपनी इल्म दोस्ती और आलम दोस्ती में भी कोई सानी नहीं रखते कि जहाँ भी जाते हैं उलमा इनसे मोहब्बत फरमाते हैं और ये उलमा पे खुसूसी इल्तिफात फरमाते हैं। उसी सिलसिला की घड़ी कि ब्रिटिश होम की मरकजी मस्जिद के खतीब आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़िक्रिया चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी इस महफिल की जीनत बने हैं और हमारी मरकजी मस्जिद बन के नायब खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आसिफ चिश्ती साहब अपने मदरसे के तुलबा के साथ हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमा हुए। उसके अलावा जितने भी हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह तबारक व तआला सबका आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप किबला पीर साहब के हुक्म के मुताबिक महफिल की दूसरी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ चाहता है। मैं गुजारिश करूँगा कारी आसिफ चिश्ती साहब से कि वहाँ आएं और आयात बैयनात से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. یہ دوست احباب جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے قریب قریب آ جائیں. انشاءاللہ برکت آپ کو بھی نصیب ہوگی. جس طرح وائی فائی لگا ہوتا ہے جتنا اس کے قریب بیٹھیں اتنے اچھے سگنل آتے ہیں, تو جب اللہ والوں کے قریب بیٹھیں گے تو ضرورت یقیناً اس کی ہمیں برکت حاصل ہوگی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یعنی ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ سبحان کے بعد. اللہ سبحان میں اللہ. سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, کیونکہ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اللہ سبحان کوئی اللہ. سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. تو پھر آؤ تسکین دل زار کی باتیں کریں, ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں, اور بلبلیں کرتی رہیں گل کے چمن کی گفتگو, ہم محمد کے لب اور حصار کی باتیں کریں. سبحان اللہ. ہم محمد کے لب اور حصار کی باتیں کریں. ابھی ہماری محفل پاک میں مانسیرہ سے صدیر احمد ستی صاحب اپنے رفقا کے ہمراہ تشریف لائے ہیں. میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب کی طرف سے جملہ میں منان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں, اور الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل پاک میں ایک خوبصورت آواز عالمی شہرت یافتہ جناب محترم احمد نواز قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. میں بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق آپ سے ملتمس ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, باواز بلند جواب دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ. درود پاک با آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو ذکر صلی اللہ صبح و شام کرتے ہیں, سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں. سنا ہے ان کو
فرشتے سلام کرتے ہیں اور فرشتے کرنا سلام ان پر عطا جنہیں میرے آقا مقام کرتے عطا جنہیں میرے آقا مقام کرتے ہیں. کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں ابو بکر عمر جیسا لحد میں جن سے میرے آقا کلام کرتے لحد میں جن سے میرے آقا کلام کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. جس کے آقا کا کرم ہے کوئی شعر میرے ساتھ یہ مل کر پڑے گا. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ وہی برتے ہیں جولیاں سب کی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شعر باقی انشاءاللہ سنا خانوں کا میں ضرور خیال رکھوں گا. ڈاکٹر صاحب اب کوئی ہمیں کیا گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. کیوں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں
ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور میری اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چھوڑ رہا تھا بزرگوں کا حکم ہے ہمارے برادر اکبر قادری اجاز قادری صاحب دو چار اشعار ہم کے مختصر بالکل کل ہو واللہ آخت تو میں اللہ سمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوے این گوائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ دیوے این گوائی کل ملکاں دا مالک تو ہے تیری ہی بادشاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا بے نشان والیا پڑھئے کل ہو واللہ آخد تو میں اللہ سمد اچھی شان والیا اور یوسف جے شہزادے نو تو اٹیاں نال تلایا آل نبی دا کربل اندر پانی بند کرایا ہر کہندہ نصیب تو بنایا عجیب آزمان والیا کل ہو اللہ احد تو میں اللہ سمد اچھی شان والیا آخری شعر بے پروائی مولا تیری سو کریں جو چاہیں بے پروائی مولا تیری سو کریں جو چاہیں بادشاہانوں تختاں تولا در در بھیک منگائیں کوئی روٹی تو تنگ مجا مارے کوئی سنگ ہے کھلان والیا کل ہو اللہ احد تمہیں اللہ سمد اچھی شان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب احمد نواز قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے شام کرتا ہوں اور میری عزت ہے اس لیے ناصر میں مدینے کی بات کرتا ہوں سبحان اللہ میری سبحان عزت ہے اللہ اس لیے ناصر میں مدینے کی بات کرتا ہوں سبحان اللہ اور جہاں جہاں بھی اجال
سبحان اللہ. الحمدللہ ہماری محفل پاک کو رونق بخشی ہے. عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر خوش بیاں، واعظ نقطہ داں حضرت علامہ مولانا قاری احسان قادر نعیمی صاحب، میں آپ کو محفل پاک میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. انہی محبتوں میں میں دعوت نات دے رہا ہوں جناب صوفی شمریز اختر ہاشمی الخیری صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک ہاتھ بلند کر کے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جب کہیں سے نہیں ملتی سکوں کی دولت تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. طلباء بھی بیٹھے، سب سے گزارش ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے اس کلام کو میرے ساتھ مل کر پڑھے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. جو جوان ہیں ان سے گزارش ہے میرے ساتھ مل کر پڑھے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. آتشیں بجھ گئی بت کدے مٹ گئے، آتشیں بجھ گئی بت کدے مٹ گئے، آتشیں بجھ گئی بت کدے مٹ گئے. لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے، لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے. اور اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں. کہہ دیجیے سبحان اللہ.
اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، حشر تک بن کے وہ پیشوا آگے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آگے، اور پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، 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 کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، اور گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا، گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا، بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے، بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے، کہ آگے آئے نور لے کے، بولو آگے آئے نور لے کے، ظلم دانو مٹان والا، درد ونڈے دا سارے آدھے، بولو درد ونڈے دا سارے آدھے، روند آلو حسان والا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اے غلاموں بات ٹھیک ہے، آپ دیندہ خدا توفیق ہے، اے غلاموں بات ٹھیک ہے، آپ دیندہ خدا توفیق ہے، نعت پڑھے دا نعت سنے دا، بولو نعت پڑھے دا نعت سنے دا، خدا ہے جو ایمان والا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اکھیں جدوں مصطفیٰ نے کھولی، آمنہ پاک مسکرا کے بولی، شان دسینی جس کو دادی، بولو شان دسینی جس کو دادی، آ گیا وہ شان والا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں صوفی شمریز اختر ہاشمی الخیری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، اور دوران نعت ہی ہماری محفل پاک میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں محترم جناب محمود الحسن ستی صاحب، صاحبزادہ سہیل صبیر احمد ستی صاحب، حافظ عبدالرحیم ستی صاحب۔ میں جملہ مہمانان گرامی کو محفل پاک میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے،
زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ابھی انہی محبت بھرے لمحات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت نہ دے رہا ہوں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ احرار زمان الخیری صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سبحان اللہ۔ سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سایہ بک گیا، سایہ بک گیا، سبحان اللہ۔ سایہ بک گیا تیرے نام تو مینو واسطہ تیرے نام دسی۔ سبحان اللہ سبحان او تیرا نام گن کے لنگ پار ویسا، او مینو واسطہ تیرے شان دسی، او مینو واسطہ تیرے شان دسی۔ لجپال تے پاک درود چپڑ، تیری سب منزل آسان ہو سی۔ ایک باری جند قربان چکر، تیری اگے جگہ قربانوں سی۔ لجپال کریم دا ادب کتائی، لجپال کریم دا ادب کتائی، تاراضی رب رحمان ہو سی۔ خود منصف پاک محمد سائیں، تیری قبر دے وچ مہمان ہو سی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جن کے رخ زیبا کا ہر ایک دیوان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا ہم نے سب کچھ انہیں جانا ہے، جو اصل حقیقت ہے، باقی تو فسانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں قربان زمانہ ہے، جو رب تو
کوثر بھر بھر کے پلانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فتنوں سے قیامت کے ہم سب کو بچانا ہے ہم شیاروں کو دامن میں چھپانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اہل سنت کا عقیدہ جذبات محبت سے گرمائے ہوئے دامن انوار عقیدت سے چمکائے ہوئے دامن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصحاب کی الفت سے مہکائے ہوئے دامن اب در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن پار کرانا ہے ہموار دے یہ جاں اپنی اس حسن سرو قد پر روکے نہ کبھی خود کو جذبات کی سرحد پر قربان ہو دل جان سے سب آل سبھی جد پر عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا اصحاب نبی کا ہوں ادنا سا میں ایک نوکر سبحان اللہ حسنین کے قدموں کی خیرات کا ہوں خوگر راشد پہ کرم ایسا ہو سرور بہروں پر مہارو
ہے نصیرہ سائے تو پرانا ہے ان پر قربان زمانہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کو جی ویکھنا چھڈ وے او سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہتھ لج وے او تساں بھلیاں دے ہتھ لج وے سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہتھ لج وے تساں بھلیاں دے ہتھ لج وے اساں چھڈنا تیرا کرنا آقا جی اساں چھڈنا تیرا کرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو یو آقا ساڈا تو یو ہو مایا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو مایا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو مایا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو مایا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو مایا ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا کچھ نین سوالی کچھ نین صدا او کچھ نینا پایا ہڈیاں نین ننا دے سو دے کر دے نین پریں دے سبحان اللہ نین ننانو زخمی کردہ اوت نین کریں دے پٹیاں سائی غلام فریدہ لڑنین جوان او اساں ہور کی کرنی اکھٹیاں ساڈا تو یو ہو آقا ساڈا تو یو ہو مایا 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 ساڈا تو یو وکیل جج دے سانو تاتی ذات تے مانے قربان تو ساتوں ساڈی جانے قربان تو ساتوں ساڈی جانے تاڈا مکھ جیوے تورے آنے تاڈا مکھ جیوے تورے آنے تاڈی دید اساں
रजे तो संभले आते हाथ रजे संगों को जी नहीं आया मेरा दिल बरमाही ओ मैं बोल न झूठे गावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे ओ तनु ताड़ी मारे उड़ावा तू पक्की खबर जे मिलन दी देवे ओ तनु घुट घुट चूरियां पावा सरदार वसा जा चोगा ओ किते रोंदी ना मर जावा तोड़ी धी दे हो माया तोड़ी धी हा डोला तोड़ी धी हा सोने तोड़ी धी हो आका तेरा जबरा शद्दा मद्दा शान तेरे विच आया आमा लोग खबर लगाई आमा लोग खबर लगाई आमा लोग खबर लगाई आसा रमजा पाया कितना सोना लगना हाँ जग तो सोना लगना हाँ जग तो सोना लगना वाह 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 सल्ले अला वाह 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 सल्ले अला आका मेरे सुनो निशान आका मेरा लासानी आका मेरे सुनो निशान आका मेरा लासानी सूरज तो बद गोरा मुखड़ा चन्नो बद पेशानी हजरत जिब्राइल वर्ग हजरत जिब्राइल वर्ग ओदी करन गुलामी किन्ना सोना लगना हाँ जग तो सोना लगना हाँ सानू सोना लगना हाँ सबनू सोना लगना हाँ सबनू सोना लगना आका मेरे सुनो निशान आका मेरे सुनो निशान आका मेरे सुनो निशान आका मेरे सुनो निशान किसते नैन नशीले आका मेरे सुनो निशान आका मेरे सुनो निशान किसते नैन नशीले खलकत सारी बोल उसने बोल के बोल रसीले खलकत सारी बोल उसने बोल के बोल रसीले जन्नत विच कोई जा नहीं सकता जन्नत विच कोई जा नहीं सकता जन्नत विच कोई जा नहीं सकता ओते बाज वसीले कितना सोना लगना हाँ जग तो सोना लगना हाँ जग तो सोना लगना है हाँ जग तो सोना लगना हाँ सानू सोना लगना हाँ सबनू सोना लगना हाँ सबनू सोना लगना बाबा आबा सल्ले अला बाबा आबा सल्ले अला अल्लाह 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 माशाअल्लाह जनाब साहिबजादा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। ये दोस्तों से गुजारिश है थोड़ा करीब करीब आ जाएं, थोड़ा नजदीक होकर बैठ जाएं। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा।
بھلے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب ارشد نواز ستی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تن میرا چشم ہووے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ چشم ایک کھولا دیکھ کجا مرشد او دیدار وے باہو تے اتنا ڈٹھیاں ہو یارو سبا نہ آوے وہ کتے ہو میرا مرشد ہو دیدار وے باہو او مینوں لکھے کروڑا مرشد وہ دیدار وے باہو وہ مینوں لکھے کروڑا محبت پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूं तेरा जोम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, 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 मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सरीबो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। क्या बात रज़ा उस चमन से तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह जी, हमारी महफिल नात का सिलसिला मुकम्मल हुआ और दूसरे सिलसिले की जानिब बढ़ते हैं। हमारे किबला पीर साहब ऐसी अवामी शख्सियत हैं कि हर बंदे का ज़ौक़ और शौक़ का ख्याल रखते हुए सबको वक्त देते हैं, और अवाम की भी अपनी अपनी अंदाज में अपनी अपनी फरमाइश होती है कि ये वाली नात तो ज़रूर सुननी है, और सालाना बज़्म हमारी होती है तो इसी अंदाज के साथ इसको सजाया जाता है। हमारी आज की इस महफिल में जहाँ
علماء و مشائخ تشریف فرما ہوئے تو ہمارے ملک پاکستان میں سائبر کرائم کے حوالے سے اور توہین رسالت کے جو گنون جرم کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے والا ایک مرد مجاہد یہاں پہ تشریف فرما ہوا ہے، اور یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خطے سے ہیں جناب محمود الحسن ستی صاحب، ڈائریکٹر FIA میں سائبر کرائم کا جو موجودہ ونگ بنایا ہے، اس کے لیے انہوں نے تقریباً 5 سے 7 سال تک کوشش کی ہے کہ لوگ جا کے جو عدالتوں سے بچ جاتے تھے توہین رسالت کرتے ہوئے، ابھی تک یہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ خطاب کے بعد اپنی مختصر گفتگو سے بھی آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ ابھی میں نہایتی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا عالم نبیل فاضل جلیل ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری احسان قادر نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ خطیب بہت ہو گئے ہیں پاکستان میں، بات کرنے والے بہت ہیں، لیکن مسجدوں میں روحانیت کو برقرار رکھنا اور مسجد کو اسلامی فلاحی ریاست کا ایک جو بنیادی اکائی ہوتی ہے اس انداز کے ساتھ اگر کوئی برقرار رکھتا ہے، تو میں احسان قادر صاحب کے کیونکہ محلے میں رہتے ہیں اور میں ان کا معترف ہوں کہ اسلام آباد میں آپ جامعہ مسجد حیدری رضوی میں کبھی آئیں نماز پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مسجد کا معیار کیسے رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ کس انداز کے ساتھ روحانیت کی شمعیں بکھیری جاتی ہیں۔ یہ حقیقی معنوں میں یہ سامنے تو میں بات نہیں کر رہا، میں تقویدار انسان ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لینے والا ہو کسی بھی انداز میں تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت علامہ قاری احسان قادر صاحب سے کہ اپنے مخصوص وقت میں ہمیں اپنے ملفوظات سے مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين۔
حمد و صلات کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مشتاباد شریف، محترم پیر صوفی محمد طیب زمان صاحب، جن کی صدارت میں آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے، محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب، محترم شاہد حسین ستی الخیری صاحب اور بلال حسین ستی الخیری صاحب، آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں اور آپ کا حکم اس بنا پہ آج کی اس محفل میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ جل مجدہ کریم اس محفل پاک کا صدقہ، بڑی روحانی محفل ہے، ان درختوں اور یہ پہاڑی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدائیں لگانا، یہ ایک ایک پتا آپ کا گواہ ہے، اور ایک ایک پتا بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آج کی اس مجلس میں آپ حاضر ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب کے والد گرامی صوفی عابد حسین ستی صاحب، یقیناً اولاد کا جو طریقہ ہوتا ہے اور اولاد کا جو رنگ نظر آتا ہے، اولاد کی جو خوشبو ہوتی ہے، وہ والدین کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھے تو نہیں ہیں، محفل کے اثرات اور ان بھائیوں کے اثرات بتاتے ہیں کہ وہ بہت نیک آدمی تھے، صوفیات سے محبت فرمانے والے تھے، اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والے تھے، اور آقا علیہ السلام کی سچی غلامی کا پٹا ان کے گلے میں تھا۔ وقت کافی بیت چکا ہے، یہ بچے طلباء بھی بیٹھے ہیں، جامعہ کسی سے تشریف لائے ہیں، یہ ماشاءاللہ اللہ پاک دیکھیں کتنا نورانی چہرے ہیں ان بچوں کے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور انہیں دین کا خادم اور دین کا سچا نوکر، ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، مختصر سے وقت میں دو چار چیزیں، میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی آیت کریمہ آتی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک کی زندگی اللہ نے آقا علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ آئیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے چند گوشے دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کے چند ایسے واقعات کو سامنے رکھیں گے اور پھر ان کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو سیرت، نیچے تو نہیں، دوسرا مائک آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ،
اب تمہیدی جو میں نے گفتگو کرنی تھی اس سے آگے نکل کے اب بات وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں سے میں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا جس گوشہ بھی دیکھیں، جو بھی گوشہ دیکھیں، ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوران مجلس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد چاہیے، سوال کی آقا علیہ السلام کی خدمت میں۔ کوئی کاغذ نہیں دینا تھا آقا علیہ السلام نے، یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، وہ مانگنے کے لیے آیا کہ یا رسول اللہ کچھ مدد فرما دو۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، کوئی مدد کے لیے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں بھی آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسجد نبوی میں آقا تشریف فرما تھے، جو وہاں موجود تھا آقا علیہ السلام نے اس کو عطا فرما دیا۔ جب عطا فرما دیا تو وہ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا اس سے، جب اس نے لے لیا تو اس سے پوچھا کیا اب خوش ہے تو؟ اس سے پوچھا اب تو خوش ہے؟ اب وہ شخص، آپ دیکھیں اپنے روزانہ کے حالات اور روزانہ کے معاملات کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسا شخص آتا، ہم سے مانگتا، پہلی بات ہم نے تو نہیں پوچھنا تھا آپ خوش ہے، دے دیا، جو کچھ بھی تھا دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا خوش ہے؟ وہ کہنے لگا سوالی کہ یا رسول اللہ میں خوش نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ صحابہ کرام غصے میں آئے، یہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور مانگنے کے لیے آیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے دے بھی دیا ہے، عنایت فرما دیا ہے، اس کے باوجود کہتا میں خوش نہیں ہوں۔ جلال میں صحابہ کرام غصے میں، ہم بھی ہوتے تو غصے میں ہوتے، مانگنے کے لیے آیا ہے، تو میری جائیداد کا مالک تو نہیں ہے، اچھا کوئی حصہ تو نہیں لینا آپ کا، کہ کہتا ہے خوش نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے جو تیرا نصیب تھا مل گیا۔ ہم تو ایسے ہی سوچتے ہیں۔ قربان جائے آقا علیہ السلام کی عظمت پہ، قربان جائے آقا علیہ السلام کی عظمت پہ۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا صحابہ کرام ناراض ہو گئے اور غصے میں صحابہ کرام، آقا نے منع فرما دیا، منع فرما دیا۔ اس شخص کو اٹھایا اور آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ میں لے گئے، اپنے در دولت لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام غصے نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام کوئی غصے کا اظہار بھی نہ فرمایا، کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں فرمائی، بلکہ کیا کیا آقا علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے نا آقا علیہ السلام، بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانے پینے کے لیے دیا، جو کچھ بھی تھا آقا علیہ السلام نے اسے دیا۔ دینے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے جو کچھ گھر میں تھا اور دیا اس کو، دینے کے بعد اب پوچھا آقا علیہ السلام نے اب تو خوش ہے؟ اب خوش ہے؟ دینے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب بڑا خوش ہوں، اب بڑا خوش ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اچھا اب جانا، تو جاتے ہوئے صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ دیکھیں نا آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی جو ہے وہ سب پہ نظر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کس کی کیا سوچ ہے، کیا سوچے گا، کہیں کسی کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ آقا نے فرمایا خوش ہے یا رسول اللہ؟ خوش ہوں، اللہ آپ کو بھی جزا دے، آپ کو اہل خانہ کو بھی جزا دے، آپ کے اہل خانہ کو بھی۔ فرمایا اچھا اگر خوش ہے نا تو باہر جا، تو صحابہ کرام کھڑے انہیں بھی جا کے بتا دینا میں آقا سے خوش ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہوں۔ باہر جا کے بتا کے جانا کہ کہیں تیرے ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو اور تیرے متعلق وہ سوچے نہ کہ تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا سوال کیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو نے اس طرح کی بے ادبی کی تھی۔ تو صحابہ کے دل میں جو اس طرح کی بات ہے وہ بھی نکل جائے اور وہ بھی تیرے متعلق جو ہے اچھے خیالات رکھے۔ اس طرح کا رویہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا واقعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند گوش حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر پہ نا موٹی کنارے والی موٹی چادر تھی، آقا علیہ السلام نے چادر پہنی تھی، جمنی چادر، اور مصطفیٰ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اچانک سے ایک بندہ آگے سے آ گیا اور اس نے آ کے اعرابی آیا، اس نے آ کے زور سے چادر کھینچی، چادر زور سے کھینچی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے نا آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ ذرا ادھر دیکھیں، عام ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ایسا بندہ آتا سامنے آتا، جان پہچان بھی کوئی نہیں، وہ ہماری چادر کھینچتا، نشان پڑ جاتا۔ آپ کو پتہ نہیں یہ چادر جب کھینچتے ہیں تو اس لیے گردن پہ نشان بڑا سخت پڑتا ہے اور بڑا اس کی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا محاسبہ کر لیں کہ ہم اگر ہمارے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی، کوئی بندہ آتا چادر کھینچتا نشان پڑ جاتا تو کیا کیفیت ہونی تھی؟ ہم اس کی ایسی تیسی نہ کر دیتے، اور تو کون ہوتا ہے چادر کھینچنے والا، کہ دیکھ ادھر میری گردن پہ تو نے نشان ڈال دیا، اتنی سخت کھینچی ہے۔ آقا علیہ السلام، حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نشان پڑ گیا ہے۔ ایک تو یہ کیا اور دوسری بات کیا کی، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے اس میں سے عطا فرمائے۔ اس طرح بے ادبی کے ساتھ مانگنے لگا کہ جو کچھ اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے عطا فرمائے۔ چادر اس طرح کھینچی اور پھر مانگتا ہے۔ قربان جائے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے، غصے کا اظہار نہ فرمایا آقا علیہ السلام، ڈانٹا نہ، کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ صحابہ اکرام سے آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے صحابہ سے فرمایا یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو، یہ جو مانگتا ہے اسے، اس سے اگلی بات، اس سے بھی آگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے اور ہم بیٹھے ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جانا چاہتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماتے، ہم احترام ہم بھی کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، آقا کہیں تشریف لے جانے لگے، اور جب جانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی پیچھے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے۔ عقب سے نا ایک شخص آ گیا، اعرابی شخص، وہ سامنے جب آیا اس نے بھی ایسے چادر کھینچی، آقا علیہ السلام کی چادر ایسے کھینچی اور کھینچ کے وہ بھی نشان، آقا علیہ السلام کا نشان پڑ گیا۔
یہ تو نشان کی بات. اگلی جو بات اس نے کہی وہ کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے نا اس طرح کھینچنے کے بعد ذرا آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, آقا علیہ السلام کے رویے کو دیکھیں کہ مصطفیٰ کا غلاموں کے ساتھ, مصطفیٰ کا اعرابیوں کے ساتھ, مصطفیٰ کا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رویہ کیسا ہوتا تھا. اور ہم کہاں ہیں؟ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے نیچے جو ہمارے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ کیا ہم نے آقا علیہ السلام کی, یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے, کیا ہم نے وہ نمونہ سامنے رکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارا ہے یا نہیں اتارا ہے؟ کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ چادر کھینچی اس نے, آقا علیہ السلام کی گردن پاک پہ داغ, وہ نشان پڑ گیا. اور پھر اگلی جو بات اس نے کہی, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ 2 اونٹ میں لایا ہوں, 2 اونٹ ہے, اور 2 اونٹ یہ جو لایا ہوں اس لیے لایا ہوں کہ مجھے غلے سے بھر کے دیجئے, غلے سے لاد کے دیجئے. مانگتے ایسے تھے آقا علیہ السلام سے لوگ, مانگنے والے بھی پتا تھا رحمت للعالمین ہے, پتا تھا رحمت للعالمین ہے, مانگتے بھی ایسے تھے. یا رسول اللہ اونٹ لایا ہوں, اور لایا اس لیے ہوں کہ دونوں غلے سے بھر کے تھے. اگلی جو بات ہے بڑی تکلیف دہ بات, بڑی تکلیف دہ بات. اگلا جو جملہ اس نے کہا نا, 2 جملے اگلے کہے اس نے کہا